بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کائنات میں بہترین جوڑے وہ ہیں جو ایک دوسرے کو ایمان کی طرف لائیں اور ایک دوسرے کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے بیماری اور دیگر تکالیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کسی کی زندگی میں آپ کے ہوتے ہوئے بھی کسی اور کی گنجائش ہو تو پھر وہاں آپ کا ہونا بیکار ہے۔ آپ خوش ہوں تو دنیا بھر سے ملتے ہیں، لیکن اداس ہوں تو اپنے آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اور یہ ایک نایاب شے ہے۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے عیب چھپا کر تم کو لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو آپ پر گزر رہی ہے وہ بہت مشکل ہے تو تاریخ کی کتابیں پڑھیں۔ انسان تقدیر کے فیصلوں کے سامنے ہمیشہ عاجز رہا ہے۔ والدین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو اتنا کرو کہ تمہاری وجہ سے کوئی ان کی تربیت پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ سب کچھ میسر ہونا زندگی نہیں، بلکہ جو کچھ میسر ہے اس پر خوش رہنا اور شکر گزاری کرتے رہنا ہی زندگی ہے۔ گھر کے اندر جی بھر کے رو لینا، لیکن دروازہ ہمیشہ ہنس کر ہی کھولنا، کیونکہ لوگوں کو جب پتہ چلے گا کہ آپ ٹوٹ چکے ہیں تو لوگ آپ کو لوٹ لیں گے۔ سنو، اپنی تکلیف پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو جو تمہیں دنیا سے بیزار کر کے اپنے اللہ کے قریب لے آئی، کیونکہ اس کی قربت بہت قیمتی ہے۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ اچھی باتوں میں روشنی ہوتی ہے، خوشبو ہوتی ہے اور شفا ہوتی ہے۔ اچھی باتیں کہہ کر آپ ماحول کو روشن، خوشبودار اور صحت بخش بنا دیتے ہیں۔ جب گھریلو فیصلے کرنے کے لیے کسی باہر کے بندے کی ضرورت پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کا گھر تباہ ہو چکا ہے۔ چھوٹے ہمیشہ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، عبادت بھی، محبت بھی اور نفرت بھی۔ مہکتے پھولوں کی طرح یا رب، ایمان بھی ہمارا تر و تازہ رکھنا۔ آمین ثم آمین۔ زندگی میں جو چاہے حاصل کرو، مگر اتنا خیال رہے کہ تمہارا کامیابی کا راستہ لوگوں کے دلوں کو توڑتا ہوا نہ گزرے۔ حجاب کرنے والی لڑکیاں ہی دراصل اسلام کی شہزادیاں ہوتی ہیں۔ جو بادلوں کو حسین بنانے پر قادر ہے وہ مشکلات کو دائمی خوشیوں میں بدلنے پر بھی قدرت رکھتا ہے، انشاءاللہ۔ اچھے لوگ اپنی نیکی کو اور برے لوگ دوسروں کی نیکی کو بھول جاتے ہیں۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں پر قابو رکھو، اور جب اس گھر سے نکلو تو اپنی زبان قابو میں رکھو، تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہ سکیں۔ انسان کو انسان سے گر پیار نہیں، انسان وہ کہلانے کا حقدار نہیں۔ رات کو بغیر نماز کے سونے والوں، کبھی سوچا ہے صبح آنکھ قبر میں کھلی تو کیا کرو گے؟ یا اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ سے مانگنے میں شرطیں نہ باندھو، بلکہ یہ کہو کہ جو ہمارے لیے بہتر ہے وہ کر دے، بے شک وہ ہمارا بھلا ہم سے بہتر جانتا ہے۔ بیٹیوں کی کہانی بھی عجیب ہے، جہاں پیدا ہوتی ہیں وہاں مہمان ہوتی ہیں، اور جہاں رخصت ہوتی ہیں وہاں ملکیت سمجھی جاتی ہیں۔ مقدر کی گارنٹی کوئی نہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون کے لیے دعا کی نہیں، کسی کے لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔
اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو تو اطمینان رکھنا کہ اللہ رب العزت تمہیں راحتیں بھی ایسی ہی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزرا ہوگا انشاءاللہ۔ تم حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ تمہیں 1000 بار شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ اوقات سے زیادہ کسی کو عزت دینا خود سے دشمنی کے برابر ہے، کیونکہ عزت کا وزن بہت کم لوگ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی موت آسان کرنی ہے تو دوسروں کی زندگی آسان بنائیں۔ زندگی میں اگر کبھی بہت پریشان ہو تو ایک لمبی رسی لو اور ایک درخت پر باندھ لو۔ نہ خودکشی نہیں کرنی، وچ ایک پھٹی پاؤ، پینگ بناؤ، جھولے شولے لو، انجوائے کرو، دنیا دے رولے تے نہیں مکنے۔ اپنی آمدنی میں گزارا کیجیے، کسی سے اپنا موازنہ مت کیجیے، سادہ کھا لیجیے، سستا پہن لیجیے، خوشی اور سکون ملے گا۔ یہ ایک کڑوا سچ ہے کہ یتیم خانے میں بچے غریبوں کے ملتے ہیں اور اولڈ ہوم میں بزرگ امیروں کے ملتے ہیں۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جن کو درد کا احساس ہو، ورنہ حال تو راستے میں آنے جانے والے بھی پوچھ لیا کرتے ہیں۔ ڈھل جاتی ہے ہر چیز سدا وقت پہ اپنی، بس ایک محبت ہے جو کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ خواہش ایک ایسا ایندھن ہے جس کا کام جلانا ہے، اور یہ جب تک اپنے مالک کو جلا نہ دے کسی طور سرد نہیں ہوتی۔ اگر بیوی پھول ہے تو شوہر خوشبو ہے، دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں کہ دونوں کے ملنے سے گھر کا آنگن مہکتا ہے اور بچوں کے آ جانے سے فیملی ایک گلدستے کی طرح بن جاتی ہے۔ 100 سال زندہ رہنے کے لیے 100 سال کی عمر ضروری نہیں، صرف ایک دن ایسا اچھا عمل کر جاؤ جس سے دنیا تمہیں سینکڑوں سال یاد رکھے گی۔ اگر ہر جاہل سے بحث کرتے رہو گے اور ہر کسی کی ہر غلطی پر غصہ کرتے رہو گے تو تمہیں ہی منزل پر پہنچنے میں دیر لگے گی، انہیں کچھ نقصان نہیں۔ پھولوں کو پال پوس کے اوروں کو سونپنا گلشن کے مالیوں کا مقدر عجیب ہے۔ اللہ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، خوشیوں سے نوازے، آمین سم آمین۔ پر کیا لگے کہ گھونسلے سے اڑ گئے سبھی، وہ پھر اکیلی رہ گئی بچوں کو پال کر۔ اگر آپ سر پر دوپٹہ رکھ لیں گی تو تب بھی اتنی ہی پڑھی لکھی لگیں گی جتنی اب ہیں، ہاں البتہ عزت بڑھ جائے گی۔